حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جریج راہب رحمۃ اللہ علیہ پچھلی امتوں میں ایک عبادت گزار بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ آپ نوافل نماز پڑھ رہے تھے، امی جان نے آواز دی۔ اب آپ نے سوچ و بچار شروع کی کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف امی جان کی آواز ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرتا رہوں یا امی جان کو آواز دوں؟ تو ذہن اس طرف مائل ہوا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، امی جان کو بعد میں آواز دے لینا، بعد میں جا کے انہیں مل لینا۔ اب والدہ صاحبہ نے دوسری مرتبہ آواز دی، آپ عبادت کے اندر مصروف رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ والدہ نے تیسری مرتبہ آواز دی، حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نوافل کے اندر مصروف رہے، نوافل پڑھتے رہے، والدہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ اب ماں کو پتہ نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ والدہ نے غصے میں آ کر یہ الفاظ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدکار بدچلن عورت آئی، اس نے کہا کہ میں حضرت جریج کو اپنی طرف مائل کروں گی۔ چلتی چلتی حضرت جریج کے پاس آئی، زنا کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی، آپ نے انکار کر دیا۔ آپ عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ آپ کے عبادت خانے میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ بدکار عورت اس کے پاس گئی، جا کر بدکاری کی دعوت دی، اپنے آپ پر اس چرواہا کو قدرت دے دی، جس کی وجہ سے حاملہ ہوئی، پھر ایک بچے کو جنم دیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو پھر لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ یہ بچہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو مارنا شروع کر دیا، عبادت خانہ جو بنایا ہوا تھا اس کو توڑ دیا، مارتے رہے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو فرمایا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاں تیرا بچہ پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بچے کے پاس لے کر چلو۔ آپ کو اس بچے کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ میں نوافل پڑھ لوں۔ وضو کیا، نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد اس بچے کے پاس تشریف لائے، بچے کے پیٹ پر انگلی رکھی اور فرمایا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچہ جو ابھی چھوٹا سا ہے اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو بہت شرمندہ ہوئے، حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دیں، اب ہم آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنا کر دیں گے، آپ اس کے اندر عبادت کرنا۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کی عبادت گاہ نہیں چاہیے، جس طرح مٹی کا بنا ہوا میرا گھر تھا، عبادت خانہ تھا، اسی طرح بنا کر مجھے دے دیا جائے۔ پتہ چلا ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہو، نفلی عبادت ہو، دوسری طرف والدین ہو، تو پھر نفلی عبادت کو چھوڑ کر والدین کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔